نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بی جے پی اور جے ڈی ایس دونوں نے حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر دیا، گورنر کس پر ہوں گے مہربان، رہے گا انتظار۔ کانگریس کی حمایت تسلیم کرتے ہوئے راج بھون روانہ ہوئے کمار سوامی۔ مودی کابینہ میں بڑا رد و بدل، پیش گوئل کو خزانے کی اضافی ذمہ داری، اطلاعات و نشریات سے ایرانی بے دخل۔ وسیم رضوی کی نئی پارٹی بنانے پر بولے اقبال انصاری، نہیں جڑے گا ایک بھی مسلمان، فی الوقت اپنی فوج شام نہیں بھیجیں گے، مصر کا بیان۔ امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل، اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 61 فلسطینی شہید۔ سعودی عرب نے نہتے فلسطینی مظاہرین پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کی شدید مذمت کر دی۔ سعودی عرب لوٹ مار کی گروہ کا سرغنہ، 16 برس بعد قصاص کی زد۔ ایران سپرنٹینڈنٹ نے حجاب اتارنے والی طالبہ کے بال زبردستی کاٹ دیے۔ طالبہ کو کوڑے دان میں ڈالنے پر الجزائری معلمہ ملازمت سے فارغ۔ فلسطینیوں کی نسل کشی، ترکی نے اسرائیل اور امریکہ سے سفیر واپس بلا لیے۔ سعودی عرب لیبر مقدمات کی سماعت کے لیے 7 نئی عدالتوں اور 96 چیمبروں کی منظوری۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے سب سے پہلے کرناٹک کے انتخابات کے نتائج پر نظر کرتے ہیں۔ کرناٹک میں کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہ ملنے کے بعد اب گیند کرناٹک کے گورنر وجو بھائی والا کے پاس میں ہے۔ بی جے پی اور کانگریس کی حمایت سے جے ڈی ایس نے بھی دعویٰ پیش کیا ہے۔ وہیں بی جے پی وزیر اعلیٰ عہدے کے امیدوار بی ایس یڈیورپا نے بھی گورنر سے ملاقات کر کے حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب گورنر کس پر مہربان ہوں گے، یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ اس پورے معاملے میں سب سے اہم رول کرناٹک کے گورنر وجو بھائی والا کا ہوگا۔ ان کے فیصلوں پر اب سب کی نظریں مرکوز ہوں گی کہ وہ کیا کرتے ہیں، کس پارٹی کو حکومت سازی کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ جے ڈی ایس اور بی جے پی کی حکومت سازی کے دعوے پر اب کرناٹک کی گورنر کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو حکومت بنانے کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ سدھارمیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے جے ڈی ایس کو حمایت دینے کا اعلان کر دیا ہے اور ہم نے گورنر کو بتا دیا ہے کہ ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ سدھارمیہ نے کمار سوامی کے ساتھ گورنر سے ملاقات کی ہے۔ کانگریس اور جے ڈی ایس کی مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ کانگریس نے بلا شرط حمایت دی ہے اور کانگریس باہر سے حمایت دے گی۔ شمالی مشرقی ریاستوں میں نتائج آنے کے بعد بی جے پی کی حکمت عملی سے شکست سے دوچار ہونے والی کانگریس کرناٹک میں الیکشن کے نتائج آنے سے پہلے ہی سرگرم ہو گئی ہے۔ انتخابی نتائج مکمل ہونے سے قبل ہی کانگریس نے جے ڈی ایس کو حکومت بنانے کے لیے بغیر شرط حمایت دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب کرناٹک کے گورنر کیا کریں گے؟ کیا وہ سب سے بڑی جماعت ہونے کے ناطے بی جے پی کو بلائیں گے یا پھر دوسری متبادل کی طرف دیکھیں گے؟ حالانکہ گوا اور منی پور میں کانگریس کو بڑی جماعت ہونے کے بعد بھی حکومت بنانے کا موقع وہاں کے گورنر نے نہیں دیا تھا، بجائے اس کے کہ ان پارٹیوں کو حکومت بنانے کے لیے مدعو کر لیا جو گٹھ جوڑ کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے اکثریت کا دعویٰ پیش کر رہے تھے۔ تقریباً یہی صورتحال کرناٹک میں ہے۔ اگر جے ڈی ایس خود بی جے پی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے نہیں آتی ہے تو گورنر کیا کرے گا؟ ایک اور خبر کرناٹک الیکشن کے تعلق سے ہی۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد یہاں کا سیاسی پارا 7ویں آسمان پر ہے۔ کمار سوامی حکومت سازی کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے راج بھون پہنچ گئے اور درخواست پیش کر چکے ہیں۔ بی جے پی کو اقتدار سے روکنے کے لیے کانگریس نے ایک نیا داؤ کھیلتے ہوئے جے ڈی ایس کو بلا شرط حمایت دینے کا اعلان کر دیا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ وہیں اب جے ڈی ایس کے ریاستی صدر کمار سوامی نے بھی کانگریس کی حمایت کو تسلیم کر لیا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اب وہ حکومت بنانے کے لیے گورنر سے ملاقات کر کے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر چکے ہیں۔ جے ڈی ایس کے ریاستی صدر کمار سوامی حکومت سازی کے لیے دعویٰ پیش کرنے کے مقصد سے راج بھون چلے گئے تھے۔ وہ کانگریس اور دیگر ممبران اسمبلی کی حمایت سے حکومت بنانے کے لیے اپنا دعویٰ پیش کرے۔ جے ڈی ایس، کانگریس اور دیگر 2 ممبران اسمبلی کی میٹنگ بنگلور میں طلب کر لی گئی ہے۔ اب دونوں پارٹیوں کے ممبران اسمبلی بنگلور پہنچیں گے۔ کانگریس اور جے ڈی ایس کی 116 ممبران اسمبلی کے علاوہ ایک آزاد ممبر اسمبلی اور ایک بی ایس پی ممبر اسمبلی نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے، یعنی یہ لوگ بھی کانگریس اور جے ڈی ایس کے ساتھ جائیں گے۔ اس سے قبل کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد اور کے سی وینو گوپال کو جے ڈی ایس سربراہ دیوے گوڑا سے بات کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے بعد سیاسی صورتحال میں تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی۔ یہاں دوسرے اور تیسرے نمبر پر پہنچی کانگریس جے ڈی ایس نے بی جے پی کا وجے رتھ روکنے کے لیے ہاتھ ملا لیا ہے۔ دوسری جانب بی جے پی کسی بھی حال میں حکومت بنانے کا موقع گنوانا نہیں چاہتی۔ یڈیورپا نے پریس کانفرنس کے دوران کانگریس پر غیر اخلاقی سیاست کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا
کہ कर्नाटक के अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया है। येडियुरप्पा ने कांग्रेस और जेडीएस की कोशिश की मजम्मत करते हुए कहा कि बैकडोर की सियासत करना गलत है और अवाम ने कांग्रेस मुक्त कर्नाटक के लिए वोट दिया है। वज़ीर आला सिद्धारामैया अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, ऐसे में वो इख्तिदार का मजा लेने के लिए गैर अखलाकी अमल से गुजर रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी काबीना में बड़ा रद्दबदल किया गया है। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजारत खजाना का इजाफी चार्ज मौजूदा वजीर रेल पीयूष गोयल को दे दिया है। गोयल अरुण जेटली के ठीक होने तक वजारत रेल के साथ साथ वजारत खजाना भी देखेंगे। वहीं मरकजी वजीर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को वजारत इत्तलाआत और नशरियात का आज़ादाना चार्ज दे दिया गया। स्मृति ईरानी की वजारत में भी तब्दीली की गई। स्मृति ईरानी से वजारत इत्तलाआत और नशरियात लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सौंप दिया गया है, जबकि स्मृति ईरानी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई है। इसके अलावा स्मृति ईरानी फिर से कपड़ा वजारत संभालेंगी। वहीं एसएस अहलुवालिया इलेक्ट्रॉनिक वजारत इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी संभालेंगी। पीयूष गोयल को वजारत खजाना का इजाफी चार्ज दिया गया। उन्हें जिम्मेदारी अरुण जेटली की तबीयत ठीक न होने की सबब दी गई। जेटली गुज़िश्ता कुछ माह से बीमार चल रहे हैं। पीर को एम्स में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक होने के बाद वो दोबारा अपनी वजारत की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब खबर यूपी से। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी की नई पार्टी बनाने के मामले में मंगल को बाबरी मस्जिद मामले की मुद्दई इकबाल अंसारी ने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में उनके बयानों को लेकर मुसलमान अब पहचान चुका है। मुसलमान वसीम रिजवी की पार्टी से नहीं जुड़ेगा और न ही शिया कौम ही उनकी पार्टी से जुड़ेगी। इकबाल अंसारी ने वसीम रिजवी को चैलेंज करते हुए कहा कि उनकी नई पार्टी इंडियन अवामी लीग एक चेयरमैन भी बना दे तो वो सियासत छोड़ देंगे। इकबाल अंसारी ने वसीम रिजवी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो कौम के गद्दार हैं। हम कौम के गद्दार नहीं हैं। हिंदुस्तान में हिंदू है, मुसलमान साथ साथ रहना चाहते हैं और साथ जीता भी है, लेकिन वसीम रिजवी जैसे लोग बाबरी मस्जिद पर सियासत करते हैं। बता दें कि शिया मुसलमानों की अलग नेशनल पार्टी बनने से तय है कि मुसलमानों में भी अब दो अलग ग्रुपों के वोटों की तकसीम होगी। दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में पार्टी का रस्मी ऐलान करते हुए वसीम रिजवी ने बताया था कि अपनी ही कौम में दुआम दर्जे के अखलाक होकर उन्हें इस पार्टी की शुरुआत की है। इससे पार्टी के जरिए शिया मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब खबर रूस से। रूसी वजीर खारिजा सरगई लावरोफ ने बावर कराया है कि अरब फोर्सेस के शाम भेजे जाने से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ का मकसद शाम की सियादत की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी और फौजी ऑपरेशन के अखराजात के माली बोझ को बांटना है। लावरोफ ने ये बात पीर के रोज़ रूस और मिस्र के वज़राए खारिजा वज़राए दिफा के दरमियान बातचीत के बाद कही। इधर मिस्री वजीर खारिजा सामेह शुक्री ने एक बार फिर अपने मुल्क के इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि मिस्र अपने फोर्सेस शाम नहीं भेजेगा और ये मामला उस वक्त ज़ेर गौर नहीं है। रूस और मिस्र के वज़राए खारिजा वज़राए दिफा के दरमियान चौथी मरतबा बातचीत का इनेकाद हुआ। रूसी वज़ारत खारिजा के बयान के मुताबिक बातचीत एतमाद पर मबनी माहौल में हुई कि रूस और मिस्र के दरमियान उन इम्तियाजी ताल्लुकात की अक्कासी करती है जो जामे शराकतदारी और तस्वीराती ताउन की सतह तक पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब मिस्री वज़ारत खारिजा के तर्जुमान अहमद अबू ज़ैद ने बताया कि सरगई लावरोफ ने और सामेह शुक्री ने अपनी मुशावरत के दौरान दो तरफा खुसूसी ताल्लुकात की इम्तियाजी सतह को गिरां कदर करार दिया है। अब खबर बैतुल मक़दिस से। अमेरिका ने पीर के रोज़ बैतुल मक़दिस में अपने सिफारत खाने का सरकारी तौर पर इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में इसराइल में अमरीकी सफ़ीर डेविड फ्रेडमैन ने कहा, आज हम बैतुल मक़दिस में अमरीकी सिफारत खाने का इफ्तिताह कर रहे हैं। तकरीब में वाशिंगटन से आने वाले एक अमरीकी वफ़द और इसराइली रहनुमाओं ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब काबिज इसराइली फ़ौज ने पीर के रोज़ गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान सरहद पर अमरीकी सिफारतखाने की तेल अवीव से बैतुल मक़दिस मुंतक़िली के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग करके दर्जनों फ़िलिस्तीनियों को शहीद और सैकड़ों को ज़ख्मी कर दिया है। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने 61 फ़िलिस्तीनियों के शहीद और 2000 से ज़्यादा के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी है। शहीद होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। हज़ारों फ़िलिस्तीनी अलसबा इसराइल के साथ सरहद के करीब जमा हो गए थे। फ़िलिस्तीनी मार्च से इसराइल की गज़ा की पट्टी की नाकाबंदी और अमरीकी सिफारतखाने की तेल अवीव से बैतुल मक़दिस मुंतक़िली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए अश्क आवर गैस गोले दागे, जिससे सैकड़ों फ़िलिस्तीनी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने निहत्ते फ़िलिस्तीनी शहरियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग और हमलों की शदीद मजम्मत की है और अपने इस अज़्म का इयादा किया है कि फ़िलिस्तीनी अवाम की जायज़ हुकूक की बहाली और नस्बुल आइन के हुसूल के लिए उनके साथ खड़ा है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारिजा के एक सरकारी ज़रिए ने सोमवार को एक बयान में गज़ा की पट्टी में गैर मुसल्लह फ़िलिस्तीनियों को फायरिंग में हदफ बनाने पर इसराइली फ़ोर्सेस की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए ने
عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے تشدد کو رکوانے اور برادر فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزارت خارجہ نے سعودی مملکت کی جانب سے فلسطینی نصب العین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عرب امن اقدام کے مطابق جائز حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنی امریکی سفارتخانے کی سوموار کو تل ابیب سے مقبوضہ بیت المقدس منتقلی کے خلاف غزہ کی پٹی میں احتجاج کرنے والے ہزاروں فلسطینیوں پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 52 فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد مارچ کے بعد سے غزہ کے سرحدی علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے جان کی بازی ہارنے والے فلسطینیوں کی تعداد 90 سے متجاوز ہو گئی۔ غزہ کے مکین اسرائیلی فوج کی چیرہ دستیوں اور گزشتہ ایک عشرے سے زیادہ عرصے سے جاری اس فلسطینی علاقے کی ناکہ بندی کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ دریا اثنا فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یروشلم یعنی مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارتخانہ کھلنے سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا اور تشدد آمیز واقعات کو مہمیز ملے گی۔ ترجمان نے کہا کہ اس اقدام کے بعد امریکہ مشرق وسطیٰ میں اب امن عمل میں ثالثکار کا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ایک اور خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں وزارت داخلہ نے بینکوں میں مسلح لوٹ مار کرنے والے گروہ کے سربراہ جمیل بن محمد بن علی اسیری کے خلاف قصاص کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسے اتوار کے روز جدہ میں سزائے موت دے دی۔ تقریباً 16 برس قبل کی وارداتوں پر مبنی کیس کے سلسلے میں جدہ کی عدالت نے مملکت میں لوٹ مار کے مشہور ترین گروہ کے خلاف حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ گروہ کے سرغنے کو سزائے موت اور بقیہ 3 ارکان کو 25 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج سے 16 برس قبل 4 مسلح نقاب پوش افراد نے جدہ میں کنگ فہد روڈ پر واقع الراجحی بینک میں ڈکیتی کے دوران 85,000 ریال اور 4,000 امریکی ڈالر لوٹ لیے تھے۔ بعد ازاں وہ ایک گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے مطابق مجرم جمیل بن محمد بن علی اسیری کے ساتھ تحقیقات کے نتیجے میں اس پر متعلقہ جرائم کے ارتکاب کا الزام عائد کیا گیا۔ بعد ازاں اسے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں مقدمے کی کارروائی مکمل ہونے پر اسے تعزیراتی طور پر موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اب خبر ایران سے۔ ایران کے جنوب مغربی صوبے آباوان میں ایک ایلیمنٹری اسکول میں سپرنٹینڈنٹ نے ایک طالبہ کے حجاب اتارنے پر سر کے بال کاٹ دیے ہیں۔ ایران کی قومی مزاحمتی کونسل کی خواتین کمیٹی کے مطابق یہ واقعہ 6 مئی کو آبادان کے ضلع گلستان شہر میں پیش آیا تھا۔ اس ایلیمنٹری اسکول میں تمام طالبات زیر تعلیم ہیں لیکن انہیں معلمات کے علاوہ اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں۔ کونسل کے مطابق اسکول سپرنٹینڈنٹ نے حجاب اتارنے پر اس لڑکی کے قینچی سے بال کاٹ دیے تھے اور اس کا یہ جواز پیش کیا گیا تھا کہ سرپوش سے بال باہر نظر آنے پر ایک ماسٹر نے اعتراض کیا تھا۔ متاثرہ طالبہ کا نام نرگس بتایا گیا ہے۔ واقعے کے بعد اس پر دمے کا حملہ ہوا تھا اور اس کو اسپتال لے جانا پڑا تھا۔ دسمبر 2017 میں مغربی صوبے آذربائیجان کے دارالحکومت ارمیا کے نزدیک واقع گاؤں اسلام آباد کے ایک اسکول میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اور پرنسپل اور ماسٹر نے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی معیت میں اسکول کے احاطے میں ان تمام لڑکیوں کے بال کاٹ دیے تھے جن کے بال اس قاب سے باہر نظر آئے تھے۔ اب خبر الجزائر سے۔ افریقی ملک الجزائر میں ایک اسکول کی معلمہ نے اپنے ایک طالبہ کو سزا کے طور پر کوڑے دان میں ڈال دیا جس پر محکمہ تعلیم نے معلمہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی فوٹیج جس میں ایک بچی کی ردی کی ٹوکری میں کھڑے ہاتھ میں کتاب اٹھائے دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعے پر عوامی حلقوں میں سخت برہمی پائی جا رہی ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق واقعہ الجزائر کے مشرقی علاقے عین تایا میں واقع العربی بن مہیدی نامی اسکول میں پیش آیا جب استانی نے اسکول کا کام نہ کرنے پر چوتھی جماعت کی ایک طالبہ کو سزا کے طور پر کوڑے دان میں کھڑا کر دیا تھا۔ دوسری جانب تنقید کا سامنا کرنے والی فرانسیسی زبان کی معلمہ کا کہنا ہے کہ اس نے اقدام تعدیب کے طور پر کیا ہے تاکہ بچے زیادہ محنت سے کام کریں اور بھرپور تیاری کے ساتھ امتحانات میں شامل کو اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ دوسری جانب الجزائری وزارت تعلیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بچی کو کوڑے دان میں ڈالنے کی والی معلمہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ معلمہ کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کو سبق یاد نہ ہونے پر سزا کے طور پر کمرے جماعت کے اندر اور باہر صفائی کی سزا دیتی رہی ہے۔ اب خبر مقبوضہ بیت المقدس سے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف ترکی نے اسرائیل اور امریکہ سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جنوبی افریقہ نے بھی تل ابیب سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی واقعے کی شدید مذمت کی ہے جبکہ کویت نے آج سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی۔ سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی شہادت کی منصفانہ اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے
خون ریزی روکنے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی اپیل کی ہے۔ ادھر غزہ سرحد پر احتجاج کے دوران شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 58 ہو گئی ہے۔ یہ ہلاکتیں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ہوئی ہیں۔ ان ہلاکتوں کو 2014 میں غزہ اور اسرائیلی جنگ کے بعد سب سے ہلاکت خیز دن قرار دیا گیا ہے۔ آج کی آخری خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کی سپریم جوڈیشنل کونسل نے ملک کے بڑے شہروں میں 7 لیبر عدالتوں اور 6 لیبر چیمبروں کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ کونسل کے سیکریٹری جنرل سلمان الناشوان نے بتایا ہے کہ ایک طویل المیعاد منصوبے کا پہلا مرحلہ ہے۔ 7 لیبر عدالتیں دارالحکومت ریاض، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، البریدہ، الدمام، ابہا اور جدہ میں قائم کی جائیں گی اور ملک بھر میں عام عدالتوں، اپیل عدالتوں ہی میں لیبر چیمبرز قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وزارت محنت اور سماجی ترقی کی جانب سے لیبر تنازعات سے متعلق فراہم کردہ اعداد و شمار کی روشنی میں مختلف شہروں میں لیبر چیمبروں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد افرادی قوت کو بااختیار بنانا ہے۔ لیبر عدالتیں ستمبر 2018 عیسوی میں اپنا کام شروع کر دیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ہمارے ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔